ثم لا ينصرون، اور جو انہیں آسرا تھا مشرکین مکہ سے کہ انہیں مدد کر دی جائے گی، ان کی مدد مل جائے گی، وہاں سے بھی انہیں اب مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ اللہ فرماتا ہے ان یہودیوں پر ذلت مقدر کر دی گئی ہے، یعنی ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ ہوں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دور، اس دور میں تو چلے ذلت مسلط تھی، ہر جگہ ذلیل و خوار ہوئے، مدینے سے نکالے گئے، خیبر سے نکالے گئے، حضرت عمر کے زمانے میں عرب کے خطے سے نکال دیے گئے، دنیا کے اندر ان کو مار پڑتی رہی، لیکن فی زمانہ تو یہودی اپنی ایک اسٹیٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے، یہودی اس زمانے کے اندر تو اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ کہہ رہا ہے ذلت مقدر کر دی ان پر۔ حالانکہ فی زمانہ یہودی جو ہیں یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں اور مالی اعتبار سے بھی مضبوط لوگ ہیں، اسٹیٹ بھی بنا دی، تو کیا یہ آیت اس زمانے کے خلاف جاتی ہے؟ تو یہی آیت اس کا جواب دے رہی ہے۔ لیکن تفصیل کے ساتھ اس بات کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ یہودیوں کی ترقی کب تک ہوگی، کنڈیشنل کیا چیز ہے، کس شرائط پر یہودی ترقی کر سکتے ہیں اور امن سے رہ سکتے ہیں۔ اللہ پہلے تو یہ کہتا ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں بھی ہوں ان پر ذلت مقدر کر دی گئی ہے، الا مگر دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہودیوں کو امن نصیب ہو سکتا، الا بحبل من اللہ، یا تو یہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ کسی مسلمانوں کے ملک میں رہیں اور ان مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے پول ٹیکس جزیہ ادا کریں اور مسلمانوں کی ریاست انہیں امان دے دیں۔ تو اب مسلمان کیونکہ اللہ والے ہیں، انہوں نے اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں سے امان لے لی، تو کیا ہو گیا، ابھی امن سے رہ سکتے۔ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر ہے 111، یعنی کہ 111 سورہ آل عمران کی، اور اللہ رب العزت اہل کتاب اور بالخصوص یہودیوں کے بارے میں فرماتا ہے لن يضروكم الا اذى، اور ہرگز وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذى، اذى کا معنی دکھ یا تکلیف کے، کہ سوائے زبانی اور کلامی تکلیف دینے کے یہ اہل کتاب یعنی یہودی تمہیں ہرگز تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ تم سے لڑیں اور تمہارے آمنے سامنے مد مقابل ہوں تو يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور اس کے بعد یہ پھر مدد بھی نہ کیے جائیں گے، یعنی کہ انہیں کوئی مدد نہ ملے گی کسی بھی جانب سے۔ یہ بات بیان کی جا رہی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینے کے اطراف میں یہودی رہتے تھے ان کے بارے میں، کہ وہ چاہتے تھے مسلمانوں کو نقصان دیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کچھ علماء یہود اسلام قبول کر کے اسلام کے دامن میں آ گئے تو یہ بار بار انہیں پریشان کیا کرتے تھے، تو ان کے لیے آیت نازل ہوئی اور جنرلی تمام مسلمانوں کو کہا گیا کہ یہودی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے الا اذى، سوائے زبانی کلامی تکلیف دینے کے، کوئی جملہ تم پر کس دیں گے، کوئی بات ایسی کہہ دیں گے کہ تمہیں دلی طور پر تکلیف ہوگی لیکن نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، یعنی ان کے میں طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مد مقابل آ کر یہ لڑ سکیں۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ مدد نہیں کی جائے گی؟ مراد یہ کہ جب حدیبیہ کے معاملے میں حضور علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کی اور ٹریٹی آف حدیبیہ ہوا، تو اس سے پہلے اہل کتاب اور اسپیشلی یہودیوں کا یہ پلان تھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جا کر مشرکین مکہ سے مل جاتے ہیں، اور مشرکین مکہ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کے اندر موجود ہیں اور ہم تمہیں اندر کی خبریں بتاتے رہیں گے، خفیہ راستے بتائیں گے، اور تمہیں ہم یہ پیغام بھجوائیں گے کہ مدینہ پر حملہ کب کرنا ہے۔ اب یہ اس کے بعد کی بات ہے جب جنگ بدر بھی ہو چکی ہے اور احد بھی ہو چکی ہے، غزوہ خندق بھی ہو چکا ہے، اور اس تمام معاملے کے بعد اب جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو اب بھی جو ہے وہ برسر پیکار بھی ہیں اور استقامت کے ساتھ اپنی جگہ کھڑے بھی ہیں، اور مسلمانوں کو اتنا بڑا ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اندر گھس کر ان کی جڑیں کھوکھلی کریں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے یہ پلان بنایا
کہ ہم حضور کی جا کر بیعت کرتے ہیں، ان کے سامنے دکھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور اندرون خانہ مشرکین مکہ سے مل جاتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ مل کر مدینے پر چڑھائی کر دی جائے۔ تو اب وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، مشرکین نے آپ کو عمرے کرنے سے روک دیا، اور ایک ایسی شرائط رکھی جو شرائط کے اندر مشرکین کا ظاہری طور پر غلبہ ان شرطوں میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو قبول کر لیا، اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ لوگ اپنی بات اتنی زیادہ منوا رہے ہیں اور شرائط میں غلبہ مشرکین کا زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کی بات کیوں مان رہے ہیں۔ لیکن بعد میں جب لوگوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بصیرت نبوت کی وجہ سے، آپ کی جو نگاہ کمال تھی اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ مشرکین نے اب پیکٹ کر لیا، معاہدہ کر لیا مسلمانوں کے ساتھ، تو اب وہ اس معاہدے کی روح سے یہودیوں کے ساتھ مل نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہودیوں اور مسلمانوں مشرکین کے درمیان یہ تھا کہ ان شرائط پر ہم صلح کرتے ہیں، اب جنگ نہیں کریں گے۔ جب جنگ وہ نہیں کریں گے، معاہدہ اس پر ہو گیا، تو اب انہیں یہودی یوز نہیں کر سکتے تھے اندرون خانہ جنگی کے لیے یا باہر سے حملہ کروانے کے لیے۔ تو حدیبیہ کا ایک پہلو یہ تھا کہ حدیبیہ کی صلح نے یہودیوں کے لیے راستہ بند کر دیا، تو اب یہ ڈائریکٹلی یہودی تو لڑ نہیں سکتے تھے۔ فرمایا اگر یہ تمہارے سامنے آ جائیں تو یہ لڑ نہیں سکتے، بلکہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اور ثم لا ینصرون، اور جو انہیں آسرا تھا مشرکین مکہ سے کہ انہیں مدد کر دی جائے گی، ان کی مدد مل جائے گی، وہاں سے بھی انہیں اب مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ اللہ فرماتا ہے ان یہودیوں پر ذلت مقدر کر دی گئی ہے، یعنی ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ ہوں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دور، اس دور میں تو چلے ذلت مسلط تھی، ہر جگہ ذلیل و خوار ہوئے، مدینے سے نکالے گئے، خیبر سے نکالے گئے، حضرت عمر کے زمانے میں عرب کے خطے سے نکال دیے گئے، دنیا کے اندر ان کو مار پڑتی رہی، لیکن فی زمانہ تو یہودی اپنی ایک اسٹیٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہودی اس زمانے کے اندر تو اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ کہہ رہا ہے ذلت مقدر کر دی ان پر۔ حالانکہ فی زمانہ یہودی جو ہیں ترقی یافتہ لوگ ہیں اور مالی اعتبار سے بھی مضبوط لوگ ہیں، اسٹیٹ بھی بنا دی، تو کیا یہ آیت اس زمانے کے خلاف جاتی ہے؟ تو یہی آیت اس کا جواب دے رہی ہے۔ پہلے پارے میں بھی آیت ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ اس بات کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ یہودیوں کی ترقی کب تک ہوگی، کنڈیشنل کیا چیز ہے، کس شرائط پر یہودی ترقی کر سکتے ہیں اور امن سے رہ سکتے ہیں۔ اللہ پہلے تو یہ کہتا ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں بھی ہوں ان پر ذلت مقدر کر دی گئی ہے، الا، مگر دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہودیوں کو امن نصیب ہو سکتا، الا بحبل من اللہ، یا تو یہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ کسی مسلمانوں کے ملک میں رہیں اور ان مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے پول ٹیکس جزیہ ادا کریں اور مسلمانوں کی ریاست انہیں امان دے دے۔ تو اب مسلمان کیونکہ اللہ والے ہیں، انہوں نے اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں سے امان لے لی، تو کیا ہو گیا، ابھی امن سے رہ سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے وحبل من الناس، اور امن ان کو نصیب کب ہو سکتا ہے، ترقی یہ کب کر سکتے ہیں، وحبل من الناس، یا یہ لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں۔ حبل کا معنی ہم نے پڑھا تھا نا، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو حبل کا معنی رسی بھی ہے، حبل کا معنی سہارا بھی ہے۔ تو یہودی دو معاملے میں سروائیو کر سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، ایک مراد اس کی ہے کہ مسلمان ہو جائیں، اور دوسری مراد یہ کہ مسلمان ریاست کے اندر مسلمان حاکم ان امن دے دے۔ وحبل من الناس، یا یہ لوگوں کے سہارے کو پکڑ لیں جب بھی یہ سروائیو کر جائیں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں یہودیوں نے جو اپنا ایک الگ ملک بنایا ہے، اپنا ایک وطن بنایا ہے، اپنا اسٹیٹ بنایا ہے، اپنی ایک امپائر کھڑا کر دی ہے، دنیا میں جو ان کا ایک انفلوئنس ہے وہ ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے، ان کا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ریاست کو قائم رکھنے میں اور اپنے سارے معاملات کو قائم رکھنے کے اندر محتاج ہیں امریکہ کے اور برطانیہ کے۔ یورپ پوری کرسچن کمیونٹی انہیں سپورٹ کرتی ہے تو یہ اپنا وجود کو قائم رکھے ہوئے۔ آج اگر
یہ تمام ممالک جن کے میں نے نام لیے اگر یہ اپنا ہاتھ ہٹا دیں تو یہ اپنے ملک کو کیا اپنے آپ کو بھی سروائیو نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکتے، کیونکہ دنیا کے اندر بہت ساری خرابیاں ان کی وجہ سے، اکنومیکلی ڈیزاسٹر جو آتے ہیں دنیا کے اندر وہ ان کی وجہ سے، فتنوں کی وبائیں جو پھوٹتی ہیں ان کی وجہ سے۔ تو دنیا کے اندر صرف مسلمان ہی نہیں، ایک عام شہری جو دنیا کا ہے وہ بھی ان کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی لابی کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں اور دنیا کو لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور بڑی بڑی لمبی لمبی پلاننگز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد برپا ہوتا ہے۔ تو اب اللہ نے کہا اللہ نے ذلت مقدر کر دی ہے، لیکن دو وجہ سے یہ جو ہے ان کا سروائیول ہو جائے گا، حبل من اللہ و حبل من الناس۔ تو آپ آج کے دور کے اندر آپ کو یہودی ترقی پر دکھتے ہیں، تو اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یار قرآن تو کہتا ہے کہ ان پر ذلت مقدر کر دی اور اس زمانے کے اندر تو یار وہ بڑی ترقی پر ہیں، تو آپ اس کا جواب یہ دیں گے جو آیت نمبر 112 کے اندر میں نے آپ کو بیان کیا۔ قرآن اللہ بیان کر رہا ہے، کنڈیشنل کر دیا اللہ نے کہ ذلت میں رہیں گے، ذلت چمٹی رہے گی، مگر کیا ہوگا؟ حبل من اللہ و حبل من الناس۔ اور جب بھی ان کے اوپر سے سہارا ہٹا ہے، ہر 150-200 سال بعد اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں جو میں نے بیان کیا تھا، بخت نصر، نیبوکڈ نظر آیا، پھر ٹائٹس آیا، پھر ٹائٹس کے بعد ابھی ہٹلر آیا، اس طرح کی آپ دیکھیں گے ہر دور میں 150, 200, 250 سال گزرتے ہیں، اور جب ان کا ظلم بڑھتا ہے اور یہ معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی ان پر سواسیر بھیج دیتا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، بالکل آخری آیت ہے دوسرے پارے کی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ رب العزت کچھ لوگوں کے شر کو کچھ لوگوں سے دور نہیں کرتا تو زمین فساد سے بھر جاتی، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام عالم پر فضل کرنے والا ہے۔ تو یہ خدا کی مزاج ہے کہ اللہ ہر سیر پر سوا سیر بھیج دیتا ہے، کوئی کتنا بھی بڑا ظالم ہو لیکن اللہ اس سے بڑا بھیج دیتا ہے، اگرچہ وہ اللہ کا نافرمان ہو، لیکن اللہ جب ظلم کو مٹانا چاہتا ہے تو بعض اوقات کافروں سے بھی کافروں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں دونوں کے دونوں آپ پچھے ادوار میں دیکھ لیں، بعض اوقات ایک ظالم ہے اور دوسرا اس سے بڑا ظالم ہے دونوں ظالم، لیکن اللہ ایک ظالم سے دوسرے ظالم کو ختم کروا دیتا ہے، پھر دوسرے ظالم کو اس سے بڑے ظالم سے ختم کروا دیتا ہے۔ یہ خدا کا مزاج ہے تاکہ دنیا چلتی رہے، وگرنہ ایک آدمی ہمیشہ کے لیے اتھارٹی بن جائے گا تو دنیا میں جو چاہے گا کرے گا۔ جب ظلم بڑھتا ہے، اسی وجہ سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہے۔ جہاں کفر ہے اللہ کہا کہنا، اللہ دنیا کے اندر چھوٹ دے دیتا ہے، لیکن جب آپ اللہ کے بندوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ظلم کرتے ہیں تو اللہ اس نظام کو پھر برقرار نہیں رکھتا، چاہے کتنی مضبوط حکومتیں ہوں وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ فرمایا وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ جو یہودی ہیں یہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور اللہ نے کم ہمتی اور ذلت جو ہے ان پر مقدر کر دی ہے، محتاجی مقدر کر دی ہے۔ مسکنہ کا معنی کم ہمت ہونا۔ آپ دیکھیں گے یہودیوں کے اندر ایک عادت ہے کہ یہ فرنٹ لائن پر آ کے نہیں لڑتے، تخریب کرتے ہیں، ونڈلزم کرتے ہیں، پیچھے سے تخریب کاری کرتے ہیں، آگے سے کسی اور کو بھیجتے ہیں، پورا پیچھے سے بیک ہینڈ سے بیہائنڈ دا سین رہتے ہیں اور معاملات کرتے ہیں۔ کیوں؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان کے اندر وہ حوصلہ، وہ جرت نہیں ہے کہ فرنٹ لائن پر آ کر مقابلہ کر سکیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان میں کم ہمتی اور محتاجی ہم نے مسلط کر دی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ ایک ایسی قوم جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، پہلے پارے میں ہم نے پڑھا نا، یہ وہ لوگ تھے حضور علیہ السلام کی امت سے پہلے کہ سارے عالم پر انہیں اللہ نے فضیلت دی تھی، اللہ کے چنیدہ لوگ تھے، آسمان سے دسترخوان ان کے لیے نازل ہوا، دریائے نیل میں راستے ان کے لیے بن گئے، پتھر میں سے 12 چشمے ان کے لیے نکل گئے، ایسی اللہ کی پسندیدہ قوم و چنیدہ قوم تھی، لیکن کس وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا؟ اللہ کی بارکت سے کیوں ذلیل و خوار ہوئے؟ اس وجہ سے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ یہودی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، اور صرف انکار پر ہی بس نہیں کرتے بلکہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ،
اور وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر کسی وجہ سے، ناحق نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 انبیاء علیہم السلام کو ایک دن میں قتل کیا، صبح سے شام تک نبیوں کے قتل کرتے رہے، ایک دن میں 70 انبیاء علیہم السلام کے قتل کیا۔ جناب یحییٰ علیہ السلام کا میں نے آپ کو بیان کیا تھا تیسرے بارے میں کہ ان کو قتل کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ وہاں کے ایک سردار جو اس قبیلے کا سردار تھا جہاں یحییٰ علیہ السلام رہا کرتے تھے، بائبل میں لکھا ہوا کہ ایک ڈانس کرنے والی جب ڈانس سے فارغ ہوئی اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بغض رکھتی تھی، تو جب یہ اس ڈانس کرنے والی رقاصہ نے اس بادشاہ کے سامنے، اس قبیلے کے سردار کے سامنے رقص پیش کیا اور سردار نے پوچھا کیا مانگتی ہے، اس نے کہا مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ بادشاہ اور قبیلے کے سردار کو کوئی بیر جناب یحییٰ سے نہیں تھا، لیکن ایک رقاصہ کے کہنے پر کہ اس کا میں دل خوش کر دوں اپنے سپاہیوں کو بھیجا، اور یحییٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کے اندر ان کے سر کو اتار لیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ کہہ رہا بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے ناحق نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وکانوا یعتدون، اور وہ اللہ کی حد سے بار بار نکلتے رہنے والے تھے، اللہ کی حدوں سے باہر نکلنے والے تھے۔ ایک دفعہ حد کو نہیں پار کیا، اللہ نے معاف کیا، پھر معاف کیا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں نا بنی اسرائیل کے جو واقعات ہم نے پہلے پارے میں پڑھے تھے، بچڑے کو بنا کر پوجنے لگے، پھر اللہ نے معاف کر دیا۔ اس کے علاوہ کئی مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، لیکن بار بار کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ تو یعتدون کا معنی یہ ہے، کانو یعتدون اس لیے آیا ہے کہ ان کا مسلسل خدا کی حدود کو پار کرنا۔ اب اللہ نے یہ ان کی بات بیان کی کہ جو اہل کتاب میں ذلت والے لوگ ہیں۔ اب اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے اہل کتاب کے اچھے لوگوں کی بات۔ میں نے آپ کو کہا تھا دعوت کا طریقہ جو قرآن نے سکھایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی قوم کو، کسی قبیلے کو، کسی فیملی کو پورا برا کہہ دیں، یار وہ تو سارا خاندان ہی برا ہے، وہ تو پوری قوم ہی بری ہے، جو ان میں اچھے لوگ ہوں ان کی تعریف بھی کریں۔ یہ ہے دعوت، تاکہ اس کی وجہ سے کیا نظر آئے گا کہ آپ منصف مزاج ہیں۔ اگر آپ سامنے والے کو پورا ہی غلط کہہ دیں گے، بعض اوقات ہم اس دور کے اندر جب کسی پر رد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ ہے ہی جاہل۔ ایک صاحب میرے سامنے بیٹھے ناشتے میں، کافی 2-3 سال پرانی بات ہے، تو ایک اسکالر کا نام لیا گیا، تو مجھ سے کہنے لگے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے ان کو رائے دینے لگا ہی تھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار وہ تو جاہل آدمی ہے۔ میں نے کہا یار آپ جاہل کریں، آپ کو خود کو کتنا آتا ہے؟ اختلاف اپنی جگہ ہے، ہم اختلاف رکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس بندے نے بہت سی باتیں غلط کہی ہیں، لیکن جتنا اختلاف ہے اتنے اختلاف کو بیان کریں۔ ایک بندے نے تحقیق کی، ایک بندے نے ریسرچ کی، ایک بندے نے جو اچھا کام کیا اس کو انڈورس کر دیں، اس کو کہ یار یہاں تک تو اس نے صحیح لکھا ہے، یہاں تک تو اس نے صحیح بیان کیا، لیکن ہاں یہاں غلط ہے۔ یہ ہے انصاف مزاج، یہ ہے منصف مزاج۔ ہاں پھر اپنی رائے دے دیں کہ یار یہ جو نظریات اس نے بیان کیے یہ بہت زیادہ خطرناک نظریات ہیں، تو ایسے بندے کو سننے سے بچیں۔ لیکن کسی کو مکمل طور پر یہ کہہ دینا کہ جناب بالکل ہی، تو پھر کیا ہوگا کہ جو اس کے ماننے والے لوگ ہیں، آپ نے اسٹیٹمنٹ تو دے دی ہوگی یار وہ تو ہیں ہی بیکار لوگ، تو آپ جب اسٹیٹمنٹ دے دیں تو پھر اس کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ کبھی آپ کی طرف آ ہی نہیں سکیں گے۔ لیکن جب آپ یہ بات کہیں گے کہ یار ہاں یہاں میرا اختلاف ہے ان سے، اور میں بڑا شدید اختلاف رکھتا ہوں ان سے، لیکن ہاں یہاں وہ غلط ہے، تو جو آپ کا سامع اور سننے والا ہے وہ آپ سے انسپائر ہوگا، کہے گا یار یہ بڑا منصف آدمی ہے، اس نے بڑی دیانت کی بات کی ہے، تو اس سے سننا چاہیے۔ وہ اگلی دفعہ آپ کو پھر سنے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ وہ صحیح راستے کی طرف آ جائے۔ یہی دعوت کا طریقہ، ہمیں لوگوں کو دور نہیں کرنا، ہمیں لوگوں کو اپنے سے قریب کرنا، اور یہی قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ ابھی اللہ کہہ رہا ہے ذلت مسلط کر دی ان پر، لیکن جو اچھے لوگ ہیں اب ان کی تعریف دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، لیسوا سواء، ان اہل کتاب میں سب برابر نہیں ہیں، سب برے نہیں ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو اسلام کے دامن میں آ گئے، عبداللہ بن سلام، حضرت اسد، حضرت اسید، یہ سارے لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے۔ یہ اچھے لوگ تھے، ان کے دل کے اندر پاکیزگی تھی جبھی تو اسلام قبول کیا، جس کے دل میں خباثت تھی اس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ تو جو لوگ پاکیزہ تھے اہل کتاب میں، اسلام کی دعوت ان تک پہنچی، وہ آہستہ آہستہ اسلام کے دامن میں آ گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ عبداللہ بن سلام جیسی شخصیت
جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم توریت کے حافظ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، تو ان سے کہا گیا کہ تم اپنی قوم کو بیان کرو، تو کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے تو مجھے اپنا عالم مانتے تھے، اب میں ان کو جب دعوت دوں گا تو مجھے جھوٹا کہیں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردے کے پیچھے کھڑا کر دیا، اور یہودی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے، سوالات کرنے لگے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا عبداللہ بن سلام تم میں کون ہے؟ انہیں معلوم نہیں تھا کہ عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لیا۔ وہ کہنے لگے وہ بہت ہی بہترین شخصیت ہے، ہم میں بہت بڑا عالم ہے، بہت کمال گفتگو کرنے والا، اور تعریف کرنے لگے اور کہا نیک باپ کی نیک اولاد ہے۔ فرمایا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو حضور نے فرمایا اسلام لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تو اتنا بڑا عالم ہے، کیسے اسلام قبول کر سکتا ہے؟ تو عبداللہ بن سلام کو حضور نے آواز دی اور وہ پردے کے پیچھے سے باہر آئے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو کہنے لگے یہ ہم میں برا آدمی ہے اور برے آدمی کی اولاد ہے، اور یہ تو جاہل آدمی ہے۔ تو اب جب اسلام قبول کر لیا تو برا آدمی کر دیا انہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اب ان اہل کتاب کی شان بیان کر رہا ہے جو اسلام کے دامن میں آئے کہ برے نہیں ہیں۔ لیسوا سواء، اللہ کہہ رہا ہے یہ سوا نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو حق پر قائم ہیں۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں۔ عبادت گزار لوگ ہیں عبداللہ بن سلام اور ان کے دیگر رفقا جو اسلام کے دامن میں آئے، اللہ نے ان کی تعریف کی۔ اور عیسائیوں کے اندر سے لوگ جو اسلام میں آئے، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی جو بحیرہ راہب تھا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور اس نے حضور کی صداقت اور تصدیق کی، تو اللہ ان کی بات بیان کر رہا ہے کہ وہ ایسے عبادت گزار ہیں یتلون آیات اللہ، کہ وہ تلاوت کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں۔ تو اس سے پتہ چلا رات کے وقت میں تلاوت کرنا بڑا عظیم کام ہے۔ رات کے اوقات میں فجر سے پہلے تہجد کے وقت تلاوت کرنا بڑا نیک کام ہے۔ وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں۔ اس سے پتہ چلا دن کے اوقات کی عبادت سے افضل نماز رات کے اوقات میں پڑھنا ہے۔ تو وہم یسجدون کہہ کر اللہ نے تعریف کی ان کی کہ وہ رات کے وقت میں سجدہ کرنے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے وضاحت کر دی یہ کون لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو اب یہودی ہی ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے یہودی تھے، عیسائی تھے، پھر اسلام کے دامن میں آ گئے۔ اگلی آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اور وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ معروف چیزوں کا بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اہل کتاب کا ذکر کیا، پھر کہا وہ اللہ پر آخرت پر ایمان لاتے ہیں، تو رسالت کا تو ذکر ہی نہیں ہوا کہ رسول پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے۔ تو کیا آخرت پر ایمان لانا اور اللہ پر ایمان لانا کافی ہو جائے گا؟ تو قرآن کریم نے اس کی وضاحت بیشتر مقامات پر کی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا وہ ایمان لانا ہے جو رسولوں کے ذریعے ایمان لانا۔ ایک بندہ اپنے آپ سے خدا کو مان کر بیٹھ جائے، اور خدا کو جو ماننے کا تصور نبی لے کر آئے ہیں، انبیاء نے بتایا کہ خدا یہ ہے، خدا کو ایسے مانو، ان تمام طریقوں کو چھوڑ کر کہہ دے نہیں میں خدا کو ایسے ہی مانتا ہوں، اور اپنی اپنی طرف سے عقائد بنا لے، تو اس کا ماننا وہ ماننا نہیں ہوگا جو اللہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسے مانو۔ تو اللہ نے جیسے چاہا ہے اس کو ماننا، وہ وہی ہے جو نبیوں کی تعلیم ہے۔ تو یہاں پر جب اللہ نے کہا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو آٹومیٹیکلی اس میں رسالت آ گئی کہ انبیاء کو اور اللہ کو اور آخرت کو ایسے ہی ماننا ہے جیسا کہ نبیوں نے بیان کیا۔ پھر یہاں پر فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ نیکی کے کاموں میں، خیرات کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ ایک یہاں اعتراض آتا ہے، اعتراض یہ آتا ہے حضور نے فرمایا جلدی کرنا یہ شیطان کی طرف سے، اور اعتدال آرام سے کام کرنا یہ رحمان کی طرف سے۔ اب یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے یسارعون فی الخیرات، کہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ تو اس جلدی سے مراد کیا ہے؟
اس جلدی سے مراد یہ ہے جس کام کو جس وقت کرنا چاہیے اس وقت کر لینا. اور جلدی جو ہاں حضور نے منع فرمائی وہ یہ ہے ایک کام کا وقت ہی نہیں آیا پہلے سے ایک دم کر لینا جس کے بارے میں سوچ و بچار نہ کرنا. کیونکہ جب آدمی جلدی میں کوئی کام کرتا ہے اور کام کر لینے کے بعد سوچتا ہے تو پھر پشیمانی زیادہ تر ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے طلاق کا معاملے کو دیکھ لیں. طلاق کے معاملے جو شریعت نے بیان کیا یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اس کے بعد جا کر طلاق کا سوچو. جلد بازی میں طلاق دے دیتا ہے آدمی. ہر شخص جو جلد بازی میں جس نے طلاق دی ہے آپ 99.99% نکالیں گے سب لوگ پریشان ہوئے ہیں, پشیمان ہوں. یار سوچ لیتے, پھر وہ مفتیوں سے رجوع کرتے ہیں کچھ ہو سکتا ہے. اس کی ریزن کیا ہوتا ہے؟ جلد بازی میں کر لیتے ہیں. لیکن نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا کیا ہے کہ جس وقت جو کام کرنا چاہیے اس کی فوراً مدد کر دیجیے. جس طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے, زکوٰۃ کا معاملہ ہو گیا تو اب اسے ہولڈ کر کے نہ رکھیے. نیکی کا کام ہے اسے آگے بڑھا دیجیے. وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ. پھر فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا. اور اللہ تعالیٰ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کی ناقدری نہیں کرتا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ متقین کو, پرہیزگاروں کو جانتا ہے. یعنی جو اہل کتاب میں مسلمانوں کے اندر جو اہل کتاب اسلام میں آ گئے اور جنرلی کہہ دیا گیا جو بھی اللہ کے لیے نیک کام کرتا ہے اللہ اس کی ناقدری نہیں کرتا. اور اللہ جانتا ہے کہ لوگوں میں پرہیزگار اور نیک لوگ کون ہیں. پھر آگے فرمایا ان الذین کفروا, 2 آیتیں ہیں وہی پڑھ کے میں انشاءاللہ عز و جل رکوع کی اختتام کی طرف چلتا ہوں. ان الذین کفروا لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا اپنے مال کو جنگ بدر, جنگ احد اور اس کے علاوہ جنگ خندق جو ہوئی, یہ تمام غزوات, مشرکین مکہ جو اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف, اپنی اولادوں کو بھی جنگ میں بھیجتے تھے تاکہ مسلمانوں کو اور اسلام کو پست کریں. تو اللہ کہہ رہا ان الذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال ان کی اولاد من اللہ شیئا, اور کچھ بھی اللہ کی راہ میں انہیں کام نہیں آئے گا. مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف, اللہ کے خلاف انہیں کام نہیں آئے گا جتنا بھی یہ خرچ کر دیں. بَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ. اور یہ تمام لوگ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف کفر کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں تو ان کی اولادیں اور ان کے مال ان کے کام نہیں آئیں گے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور جو انہوں نے مال خرچ کیا, لاکھوں روپے خرچ کر دی, ابھی بھی دیکھیں آپ ملینز آف بلینز آف ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں میڈیا انڈسٹری پر صرف اس لیے کہ اسلام و فوبیا کو پروموٹ کرنے کے لیے, مسلمانوں کے حوالے سے ایک تاثر عجیب سا پیدا کرنے کے لیے, ایک اسلام و فوبیا کے لیے. تو یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا. اور جو یہ دنیا کی زندگی میں مال خرچ کرتے ہیں کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت. اس کی مثال تو اس ٹھنڈی ہوا کی طرح ہے کہ جو کسی کھیتی میں آتی ہے تو پورے کھیت کو جلا کر تباہ کر دیتی ہے. اور یہ کس لیے ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون. یہ اس قوم کی کھیتی کے ساتھ ہوتا ہے قوم ظلموا انفسهم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وما ظلمهم اللہ, پر اگر ان کے اعمال برباد ہو جائیں قیامت کے دن, اگر وہ کہیں اللہ ہم نے تو جو محنت سے کمایا ٹریلینز آف ڈالر اس معاملے میں خرچ کیے تھے تو ہم نے بھی ایفرٹ لگائی تھی, اس ایفرٹ کا ہمیں اجر دے دے, تو اللہ کہتا ہے ہم تمہارے اعمال برباد کر دیں گے, کچھ بھی اس کا تمہیں جزا نہیں ملے گی. اور یہ ظلم اللہ نہیں کر رہا. وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون. بلکہ اللہ کے پیغام کو, اس کے رسولوں کے پیغام کو, اس کی آیات کا انکار کر کے یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. کفر میں جا کر سب سے بڑا ظلم یہ خود کر رہے ہیں. تو یہ جو عذاب پائیں گے معاذ اللہ اللہ کے ظلم کی وجہ سے نہیں پائیں گے, بلکہ جو انہوں نے کفر اور شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے یہ اس وجہ سے عذاب پائیں گے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے, اللہ رب العزت ایسوں سے اور ایسوں کی صحبتوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنی پناہ نصیب کرے, اور اللہ کے غضب سے, اللہ کے عذاب سے ہمیں, ہماری اولادوں کو, ہمارے آباء و اجداد کو جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا سب کو اپنی پناہ میں رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله.